اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کا کامیاب وظیفہ بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوگی، ہر ایک حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کا کامیاب وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یقین جانیے، جو کوئی بھی شخص سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے تو یقین مانے اللہ کی قسم بیٹھے بیٹھے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس انسان کی مدد کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ ہر ایک حاجت اسی وقت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یقین جانیں، اس سورت کو جامع سورت کہا گیا ہے، اور یہ سمجھیں کہ یہ سب وظیفوں سے تگڑا وظیفہ ہے اور کامیاب وظیفہ ہے۔ اور سورت فاتحہ سے آپ جس بھی کام کا آغاز کریں، اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، کسی جاب میں جانا چاہتے ہیں، آپ انٹرویو کے لیے جانا چاہتے ہیں، الارض آپ باہر کے ملک میں جانا چاہتے ہیں، کاغذات جمع کروا دیے ہیں، آپ کا کام نہیں ہو رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، جادو بندش ہے، الغرض آپ کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، کامیابیوں کی سیڑھی پر چڑھنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر کسی بھی لحاظ سے آپ عہدہ چاہتے ہیں، تو یقین جانیں آپ وہ کام جو آپ شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا یہ معمول بن جائے کہ آپ اس کام کو شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ کریں، تو اللہ پاک آپ کے ہر ایک کام کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا اور اللہ پاک آپ کا بازو بن جائے گا۔ اور یقین جانیں، فرشتے جو اللہ پاک کے نورانی فرشتے ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے زمین پر اتریں گے۔ یقین جانیں، جو شخص یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ کرتا ہے، اسی وقت اس کی مدد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جامع سورت ہے، قرآن مجید کی اول سورت ہے۔ اور یقین جانیں، آپ خود سوچیں کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے اسی سورت کو قرآن پاک کے آغاز کے شروع میں کیوں رکھا؟ اس میں کچھ بات تھی، تو اللہ پاک نے قرآن مجید کی پہلی سورت اس کو رکھا۔ تو اسی لیے پیارے ناظرین، جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہر ایک کام کے اندر کامیابی عطا کرتا جائے گا، اور یوں سمجھیں کہ آپ ہر کام کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ میرے اس بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کر لو، اللہ پاک آپ کے ہر ایک کام کے اندر اللہ پاک آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ جو میرے بھائی کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، وہ پریشانی کے وقت یہ وظیفہ کر لو۔ اگر آپ کسی جاب پر گئے ہیں، آپ انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کچہری کے اندر، اور خاص طور پر میرے بہت سے بھائی دوستوں احباب ایسے ہوں گے کہ جن کا واسطہ کچہری عدالت کے اندر پڑتا ہوگا، تو اگر آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس مقدمے کے اندر میری جیت ہو، تو پیارے ناظرین، اپنے مقدمہ لڑنے سے پہلے جب آپ عدالت کے اندر جائیں تو جاتے جاتے راستے کے اندر یہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ میرے اس بتلائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق کرتے جائیں۔ اللہ پاک نے آپ کو کامیابی نہ دی تو آپ یہ وظیفہ چھوڑ دیجئے گا۔ یہ یقینی وظیفہ ہے اور کامیابی کا وظیفہ ہے۔ آپ جس بھی کام کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ کو پڑھ لو، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کو بیان کیا گیا ہے، اس میں سیدھا راستہ دکھایا گیا ہے، گمراہیوں کو بتلایا گیا، اور یوں سمجھیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جس صورت کے اندر اللہ پاک کی ثنا کو بیان کیا گیا ہے، اور جب یہی انسان پہ صورت پڑے گا، اللہ پاک کی ثنا کو بیان کرے گا، تو اللہ پاک اس کی ہر ایک حاجت کو پورا فرمائے گا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا وہ کام ہو جائے گا جو سالوں سے نہیں ہو رہا۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے، اور اس میں ایک قرآن پاک کی سورت کا عمل ہے۔
آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت کا آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آئے گا، اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ ہماری بہت سی بہنوں اور بھائیوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تحقیق انسان کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں جن کو انسان سر انجام دیتا ہے، اس لیے بھی تاکہ وہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکیں۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر ایک چیز اس لیے ہے تاکہ انسان ٹھیک ہو کر اپنے اصلی مقاصد کو انجام دے سکے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نافذ کردہ چیزوں کو انجام دینا اور منع چیزوں سے رک جانا، لیکن عبادات کے اندر بھی فرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کی انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت و اہمیت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب دیگر عبادتوں کی نسبت کچھ کم ہے۔ نفل عبادات میں تہجد کی نماز قبولیت کی ضامن، نماز تہجد قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے، اس سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے دامن میں آتی ہیں جو اللہ کے پسندیدہ افراد ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایسی صورت کا وظیفہ بتائیں گے کہ بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے پاس گاہکوں کی لائن لگ گئی۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اگر اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جو رزق کے مسائل وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق کی رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی۔ یہ ایک ایسی صورت ہے جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی بنا دیا، جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھلے پھولے۔ آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، لیکن ظاہری اسباب آپ نے لازماً تیار کرنے ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن نماز عشاء کے بعد زیادہ بہتر رہے گا۔ اس وظیفے کو خواتین بھی کر سکتی ہیں، بہنیں، بھائی، بزرگ سب اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں، بہنیں بھائی کے لیے کر سکتی ہیں، والدین بچوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں رزق کے اندر کامیابی چاہتے ہیں جو دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے، اور جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے اس صورت کو اپنا لے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں۔ اس وظیفے کو جائز حاجت کے لیے اس لیے نہیں کرنا کہ امیر و دولت مند ہو جاؤں گا تو اپنے خاندان والوں کو نیچا دکھاؤں گا۔ فخر و غرور نکال کر صرف عاجزی و انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوران وظیفہ کوشش کریں آپ نے بدبودار اشیاء کا استعمال نہ کرنا، جیسا کہ کچا پیاز ہو گیا۔ مرد حضرات تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں اور گناہ سے بچیں، حرام رزق سے دور رہیں۔
وظیفہ ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی میٹھی چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے بچوں کے اندر تقسیم کرتے رہیں۔ اس حقیقت سے تو کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھ و غم اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ دنیا دارالعلوم اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے۔ وہ نیکی کرنے کی صورت میں اجر و ثواب کا حقدار پاتا ہے، لیکن نافرمانی کی صورت میں عذاب و سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ غربت و تنگ دستی اور امارات و خوشحالی بھی اس دنیا کے دارالعلوم ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حالت اور دولت مند ہیں اور ہر قسم کی آسائش و آرام سے بہرہ آور ہیں، دوسرے وہ جو غربت و مفلوق اور تنگ دستی کی بنیاد پر ضروریات زندگی سے بھی محروم ہیں، اور ان کی زندگی انہی دکھوں اور تکلیف سے لڑتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے دکھوں سے مفر نہیں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور پھر اسے زندگی گزارنا ایک پہاڑ نظر آنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصائب سے چھٹکارا حاصل کرے، اور وہ اس دکھ بھری دنیا کے سمندر میں کسی حقیر سے پانی کی طرح بہنے کے باوجود ہاتھوں پاؤں ضرور مارتا ہے، اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دکھوں سے نجات پا لے اور غموں کے بھنور سے باہر آ جائے، لیکن وہ تب تک اپنی ہر پریشانیوں اور دکھوں سے نجات نہیں پاتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات عمل پیرا نہیں ہو جاتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کرتا رہے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ وہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا، اور اس کی تمام پریشانیاں اور غموں کو اپنے فضل و کرم سے ضرور ختم کرے گا۔ تو ناظرین، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں۔ یہ درود پاک کا عمل اللہ پاک نے قرآن کے اندر خود فرمایا ہے، اور جس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور میرے جتنے فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، یہ بھی میرے نبی پر سب مل کر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھو۔ یہ میرے اللہ پاک کا ہمیں واضح حکم ہے، اور یہ کام، یہ عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور بشاشت چہرہ اقدس میں نمایاں تھی۔ ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، آپ کا رب عز و جل فرماتا ہے، کیا آپ راضی نہیں کہ آپ کی امت میں جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور آپ کی امت میں کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب لوگوں میں قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 بار درود بھیجتے ہیں، اور اللہ نے اپنی پیاری مخلوق جو نوری مخلوق ہے، جس میں حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بے شک بے شمار فرشتے میرے اللہ کے ہیں، وہ سب میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی اور میری تمام نوری مخلوق فرشتے بھی، اور اب میں بندوں کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ جو مجھ کو مانتے ہیں، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ یہ عمل تم بھی کرو۔ وہ عمل کون سا ہے؟ اور وہ عمل یہ ہے کہ درود پاک پڑھو۔ اسی طرح درود شریف کے فضائل میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ درود شریف کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول نقل کرتی ہیں، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب تک کسی دعا کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑا ہو، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر وہ گزر گیا، اس کی بخشش نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا بد نصیب ہے وہ بندہ جس نے اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کم وقت ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ پڑھا۔ میں نے کہا آمین۔ ناظرین کرام، خود ہی اندازہ لگاؤ کہ کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو لے کر آنے والے سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، اور جس ہستی کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اب میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم ہے، جبکہ جبرائیل لے کر آنے والا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے کہ وہ دعائیں قبول ہو چکی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا عین عبادت ہے۔ دیکھو اللہ نے 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، اور جب درود انسان پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے۔ کسی نے پوچھا کہ نیکیوں والے فرشتے کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھے گا، جبکہ برائیوں والا کیا لکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب درود پڑھا جاتا ہے تو وہ برائیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت اور شان اور وقار ہے۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد وہیں عطائے حیات کی حالت میں بیٹھ کر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اول و آخر کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوشش کریں کہ تعداد زیادہ ہو۔ درود پاک پڑھ کر الحمدللہ شریف یعنی سورہ فاتحہ جو ہے اس کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد ایک تسبیح
پہلے کلمے کی کرنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب آپ یہ عمل کریں اول و آخر کم سے کم بھی 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ ہے، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحفہ اپنے ناظرین کو بھی دے دوں، کیونکہ اس دور میں کافی لوگ پریشان ہیں، روپے پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت آپ کو بھی اپنے فضل و کرم سے اس مالی تنگ دستی سے نجات دے گا انشاءاللہ، اور خوشخبری ملے گی، اور یہ عمل ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص سے دل و جان سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز میری شفاعت قبول کی جائے گی، میں عرض کروں گا، یا رب، جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ بس وہ داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا، اسے بھی جنت میں داخل فرما دے جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گویا کہ میں اب بھی اشارہ کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکشان مبارک کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں سے ایک قوم اپنے گناہوں کے باعث جہنم میں داخل ہوگی، تو مشرکین ان سے کہیں گے، تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ ہمیں اور تمہیں ایک ہی جگہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ان پر غضب فرمائے گا اور مالک کو حکم دے گا کہ دوزخ میں ایسے کسی شخص کو نہ چھوڑے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ انہیں اس حال میں جہنم سے نکالا جائے گا کہ چہرے کے سوا ان کے پورے جسم جل کر سیاہ کوئلے کی مانند ہو چکے ہوں گے، اور ان کی آنکھیں نیلگوں نہیں ہوں گی۔ بس انہیں نہر حیات پر لایا جائے گا تو وہ اس میں نہائیں گے، ان سے ہر قسم کی کمزوری اور تکلیف دور کر دی جائے گی، پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے، تمہیں مبارک ہو، تم اس جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ بس انہیں جنت میں جہنمی کہہ کر بلایا جائے گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے تو وہ ان سے اس نام کو ختم فرما دے گا، سو انہیں اس نام سے کبھی بھی نہیں بلایا جائے گا۔ جب وہ آگ سے نکلیں گے تو کافر کہیں گے، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود
تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکی اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔